السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام علماء اعظام اور ہمارے عزیز طلباء اور بستی کے باشندے، سب سے پہلے یہ عاجز رب کریم کا شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو اس عظیم الشان مدرسے میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، اور ہمارے رفیق قاری ظہیر الدین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے مدرسے کی زیارت کے لیے ہمیں یہاں لے کر آئے۔ بہرحال دل کے جو جذبات ہیں خوشی کے، میں آپ کو الفاظ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا کہ آپ کی بستی میں آ کر، آپ کے اس مدرسے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت سے نوازا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور ہماری بستی میں یہ جو علماء کرام بے لوث خدمت کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے، ان کی نسلوں میں دین کے داعی اور اسلام کے خادم پیدا فرمائے۔ بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید سنا ہے، ان کے اساتذہ کرام نے جو ان پر محنتیں کی ہیں، اس کے نمونے اور سیمپل پیش کیے، یقین جانیے دل بہت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اور ہم جس علاقے سے آ رہے ہیں گجرات، تو مدرسوں کے لیے گجرات بہت معروف اور مشہور ہے۔ پھر ہم جس ادارے میں اس وقت خادم ہیں، وہ تقریباً ہندوستان کا 160 سالہ پرانا مدرسہ ہے۔ ایسے مدرسوں سے ہم آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ایسے مدرسے دکھا کر، ایسے سیمپل دکھا کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، جس سے چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے کام لے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جس سے اللہ کام لے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک چیز ہے اخلاص، کہ وہ عمل اللہ کے لیے کرنا، اور ایک چیز ہے کہ ایک ٹارگٹ اور ایک گول اور ایک ہدف متعین کرنا۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اخلاص کا مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ عمل صرف اللہ کے لیے، اور ایک ہوتا ہے ایک ہدف، ایک ٹارگٹ متعین کرنا کہ میں اس مدرسے میں کیوں پڑھ رہا ہوں،
میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. ہم ایک مرتبہ ایک مدرسے میں گئے تھے، اس سے آپ کی مدرسے کی طرح، تو وہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی. فجر کی نماز کے بعد بچوں نے کچھ ایسے مائک پر کھڑے رہ کر کچھ دعائیں سنائیں، دعائیں پڑھائی. پھر اس کے بعد ایک چیز جو بہت دل کو بھائی، وہ ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے رہ کر مائک پہ کہا کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. 6-7 نیتیں بتائیں کہ ہم مدرسے میں اس لیے پڑھ رہے ہیں. تو وہ روز کی ان کی روٹین ہے، روز وہ گلوا رہے ہیں. یہاں تک کہ مدرسے کے ہر بچے کو وہ 7-8-10 نیتیں جتنی بھی بولتے ہیں وہ سب بچوں کو یاد ہو گئی. تو اب سوچنے والی بات یہ کہ یار یہ روزانہ یہ نیت بلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب یاد بھی ہو گئے تو ختم کرو قصہ. دل میں ایک بار نیت ہو گئی تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ نماز بھی تو روز پڑھ رہے ہیں مسلمان، 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں، تو روز نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن روز کروا رہے ہیں نا. نماز کی شرائط میں سے کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو اسی طرح یہ روز دماغ میں بٹھا کر کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا دین ہمیں آ جائے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کے بندوں کو سکھائیں گے. یہ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدف گول متعین کر کہ میں کیوں پڑھا رہا ہوں، میں کیوں پڑھ رہا ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو اس منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت مدد ملتی. تھوڑا سا ہم کمپیر اور موازنہ اگر کریں کہ ایجوکیشن، عصری تعلیم، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو وہ بہت وہ محنتیں نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں محنتیں. ہمارے یہاں کیسی محنتیں ہوتی. ابھی دیکھو مولانا نے بتایا کہ بچے نے رات میں بھی پورا قرآن شریف سنا ہے. کتنے بجے تک پڑھے مولانا؟ ماشاء اللہ. یعنی کل 8 بجے صبح سے شروع کیا تھا، ابھی ختم ہوا. ابھی 1-2 گھنٹے. دیکھو آپ کی بستی کتنی مبارک ہے. واقعہ آپ اس کی قدر کرو. پوری رات اللہ کا کلام. تو استاد بھی سنتے ہیں. استاد دیکھ لو. بہت مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک. صحیح بات تو یہ کہ وہ نعمت جو اللہ دے اس نعمت کی قدردانی ہمیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض مرتبہ وہ نعمت چلی جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے کتنی بڑی آپ کو نعمت دی. آپ کے علماء رات میں کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ریلوے کرمچاری تھوڑی ہے کہ سیلری ملنے والی ہے. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے کر رہے ہیں. دل کی گہرائیوں سے مبارک بات. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ و مخلص اساتذہ کرام کی محنتوں میں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں وہ محنتیں نہیں ہوتی جو ہمارے مدرسوں میں ہوتی. دیکھیے پوری رات، لیکن ریزلٹ کے اعتبار سے بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ ایک ہدف، ایک گول متعین کرتے ہیں کہ بھائی میں کالج میں، یونیورسٹی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے.
تو جب تک وہ ڈاکٹر کی کرسی پہ پہنچے گا نہیں تب تک وہ اس کا ہدف کہ وہاں تک پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے، وکیل بننا ہے، تو وہ وہاں تک پڑھتے رہتے ہیں، چاہے ٹوٹا پھوٹا پڑھ، جیسا بھی پڑھ، لیکن اس کرسی تک پہنچنے تک وہ اپنے وہ گول پر لگا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ دورے کا طالب علم ہے، اس کو ابھی چھٹیاں ہونے والی ہیں، وہ فارغ ہو جانے والا ہے، اس کو کھڑے کر کے پوچھو کیا آئندہ سال کیا کریں گے؟ بولے گا ہاں ابھی مشورہ باقی ہے، ابھی دیکھتا ہوں، ابھی سوچتا ہوں، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں کہاں کس جگہ تک پہنچنا ہے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ تو کس کی ابھی جس کا وقت مکمل ہو گیا، تو اتنے 12 سال سے پڑھ رہا ہے، ابھی اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل مقصود کیا ہے، وہی ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے اخلاص نیت اور ہدف متعین کرنا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، تو پھر جب وہ پتا رہے گا تو اس جفا کشی میں، اس محنت میں اور دل لگے گا کہ نہیں وہاں تک مجھے پہنچنا۔ اور نیت کی بڑی برکتیں، ہدف طے کرنے کی بڑی برکتیں، تو اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ محنت، لگن، دلچسپی سے بچہ پڑھے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ پہلے ایک نیت متعین کریں، ہم اللہ کے کلام کو حفظ کر رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید یاد تھا، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی تلاوت کا ثواب ملے گا، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے الفاظ کے بعد ہم اس کے معانی اور میننگ کو بھی پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کر پھر امت تک، انسانیت تک پہنچائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرانے کی محنت کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے پڑھنے میں لگن اور دلچسپی پیدا ہو، محنت کا جذبہ آئے گا کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اپنے علم میں برکت چاہتے ہو تو پھر دو کام اور کرو، ایک ہے ادب، ایک ہے خدمت۔ یہ دو چیز علم کی برکت کے لیے ضروری ہے۔ اصل علم کے لیے تو محنت، مجاہدہ، شوق اور لگن سے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس علم میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک کا نام ادب ہے اور ایک کا نام خدمت ہے۔ جس کے علم میں بھی اللہ نے برکت دی، اور علم میں برکت کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس سے کام لیا، وہ چاہے کوئی بہت صلاحیت والا آدمی نہ ہو، بڑی نامور سیلیبریٹی نہ ہو، لیکن اللہ نے اس سے کام لیا۔ یہ کام لینے کا مطلب ہے کہ اس کے علم میں برکت، جیسے پیسے میں برکت ہوتی ہے ایسے علم میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو علم کی برکت یہ ہے کہ جس سے اللہ کام لے، یہ اس کے علم کی برکت، چاہے وہ صرف حفظ پڑھا ہو، چاہے 24 پارے حفظ کر کے چھوڑ دیا ہو، لیکن آج وہ لوگوں کو لے کر چل رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ اس کے 24 ارے اس نے حفظ نہیں، صرف ناظرہ ہی پڑھا ہو، لیکن آج وہ پڑھا رہا ہے، امام ہے، اللہ نے اس کے علم میں برکت دی، اس لیے کہ اللہ اس سے کام لے۔ تو یہ برکت علم کی ملتی ہے ادب اور خدمت سے، اور یہ اس کا ثبوت ہمیں حدیث شریف سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی تھی کہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اللہ نے ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ پھر دعا کی 3 قسم، ایک تو ہے دعا کرنا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، نہیں دعا کی درخواست کرنا، بھائی دعا میں یاد رکھنا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں دعا کرنا، دعا کروانا، اور تیسرا بہت بڑا درجہ ہے، بہت شارٹ کٹ ہے اور بہت اچھا ہے، وہ ہے دعا نکلوا لینا، وہ دعا نکلوا لینا۔ جیسے پیارے بچوں آپ چھٹی میں گھر پہ گئے، پہلے ہی دن ابھی گھر پہ پہنچے، رات میں آپ نے ابا کو بولا کہ میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں، آپ نے امی کو بولا کہ میں تمہارے پاؤں دباؤں، آپ ابھی پاؤں دبا رہے، اور آپ کی ممی بول رہی بیٹا تو بہت تھک کے آیا ہے، مدرسے سے آیا ہے، پڑھ کے آیا ہے،
اور آج میرے پاؤں میں بھی درد نہیں ہے، تو کیوں دبا رہے؟ سو جا، دیکھیں گے بعد میں۔ اب اگر آپ اپنی امی کو یہ جملہ بول دو کہ ممی آپ کو ضرورت نہیں لیکن مجھے ضرورت ہے، امی میں آپ کا پاؤں نہیں، میں اپنی جنت، آپ کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے وہ جنت کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی جنت کمانے جا رہا ہوں۔ اب آپ کا یہ جملہ آپ کی امی کے دل پر چوٹ مارے اور وہ کچھ دعا دے گی، تو وہ جو دعا دے گی نا وہ تیسرا درجہ ہے۔ وہ کس پر ملتا ہے؟ وہ خدمت پر ملتا ہے۔ وہ تیسرا درجہ خدمت پر ملتا ہے، تو وہ حاصل کرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہو، استاد کی خدمت ہو، بڑوں کی خدمت ہو، وہ دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، اس کا بچہ بہت بیمار ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، تو اس کو کوئی مولانا کی دعا کے الفاظ یا حدیث، قرآن حدیث کے الفاظ کوئی سکھاتا نہیں ہے، اس کے ٹپ ٹپ آنسو اس کی دعا کے الفاظ بن جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی عرش کو چیر کر اللہ تک پہنچ کر بچے کی شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو تیسرا درجہ ہے دعا نکل والے، یہ والا کام کرنے۔ ہوشیار آدمی، ہوشیار کاروباری کیا کرتا ہے کہ بھائی شارٹ کٹ سے زیادہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ارے یار اس میں تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ہے۔ تو میمن برادری بولتے ہیں بہت ہوشیار ہوتی ہے کمانے میں، کاروبار میں، تو وہ شارٹ کٹ تلاش کرتی۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ شارٹ کٹ تلاش کریں۔ شارٹ کٹ کیسے ملتا ہے؟ خدمت اور ادب سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 13 سال کی، تو یہ خدمت اور ادب والا جو واقعہ ہے یہ 13 سال سے چھوٹے بچے کا۔ اور ابھی ہم نے اساتذہ کرام کی خدمت میں ایک بات رکھی کہ بچوں کو ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی پوری فکر کرنی ہے، اس کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ تربیت میں ایک چیز یہ کہ ان کے عقیدوں کی فکر کرنا۔ تو اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ مولانا آپ بچوں کے عقیدے کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو آپ ایک کتاب بتائیں گے کہ یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادباً عرض یہ کہ عقیدہ صرف پڑھا دینے کی چیز کا نام نہیں، عقیدہ پڑھانے کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ، میرے لفظ پر دھیان دیجیے گا، عقیدہ پڑھا دینے کی چیز کا نام نہیں ہے، عقیدہ پلانے کا نام ہے، وہ پلانے کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک کسان آدمی کو کسی عالم صاحب نے پوچھا کہ بھائی اسلام حق مذہب ہے اور آپ مسلمان ہیں، تو اسلام کے سچے دھرم ہونے کا آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اب وہ کسان آدمی ہے، اس کو تو ہل کھیت اور یہ سب، اب اس کو قرآن حدیث کی دلیل کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ عالم ہیں، آپ کا اکرام میرے دل میں ہے، لیکن اگر یہ سوال آپ نے دوبارہ کیا نا تو یہ جو ہل آپ دیکھ رہے ہیں لوہا، یہ آپ کی کھوپڑی پہ چپکا دوں گا بلا دلیل کے۔ میں بولتا ہوں اسلام حق مذہب، مجھے کوئی دلیل ولیل کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کسان نے کہاں سے بولا کہ اس کو بچپن میں اس کے استاد مولانا نے عقیدہ پلا دیا، اب وہ ایسا پیا ہوا ہے، اس پی ہوئی چیز کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ نشہ کو اتار نہیں سکتا۔ سامنے والے کا اتار دے گا کھوپڑی پہ چپکا کے، لیکن ان کا نہیں اتارا سکتا۔ تو آج کے ہمارے ملکی حالات کی روشنی میں اس وقت عقیدہ پڑھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ استاد نہیں، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عقیدہ پلانے کی محنت کرے۔ پلانا اور پڑھنے میں، پڑھا دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پلانے میں بہت محنت لگتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اور دیکھو اب ہماری زندگی تو نکل گئی، آگے ہمارے بچے ہیں، تو ان
بچوں کے ایمان کی حفاظت اس وقت ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا. ہمارے بچوں کا کیا ہو. ابھی ہمارے یہاں مغرب کے آس پاس دن میں 2 ٹائم یہ لوگ کچھ بجاتے ہیں. یہاں بھی بجتا ہے 40واں کیا بولتے ہیں وہ بجتا ہے. مجھے وہ کیوں بجا رہے کیا بجا رہے اس سے بات نہیں کرنی. مجھے ایک اہم چیز اس سے بتانی آپ کو کہ دیکھو بہت سارے لوگ دین کی طرف ابھی آ گئے, دیندار بن گئے, نمازی بن گئے. چھوٹی عمر میں وہ پکچر دیکھتے تھے, گانا سنتے تھے. تو ابھی بچپن کا کوئی گانا جو سنا ہوا ہو, آپ کہیں سے گزر رہے ہو, وہ زور سے بج رہا ہو تو مولانا بھی گانا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ میرا فیوریٹ تھا. اس کو زبان پر لاشعوری طور پر وہ گانا آ جاتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے. آدمی گانے لگتا ہے, حالانکہ ابھی وہ بہت نیک لیکن ہے تو انسان نا, کوئی فرشتہ تھوڑی بن گئے. تو وہ اس کی زبان پہ آ جاتا ہے وہ گانا, پھر بتا اللہ تو ہے نا. تو اب یہ روز بج رہا ہے, ہم نے اس پوائنٹ کی طرف توجہ دی. اچھا دیکھو شیطان کتنی سازش سے کام کرتا ہے کہ وہ ایک دھارمک چیز ہے لیکن اس میں میوزک ڈال دی, اور میوزک جو ہے نا وہ شیطان اس کو لاشعوری طور پر دماغ میں اتار دیتا, پھر وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے میوزک کی وجہ سے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ روز بجا اور میرا بچہ روز سنے گا تو کہیں یہ اس کے دماغ میں اتر تو نہیں جائے گا. بہت سارے لوگ ایسی بات بتاتے کہ وہ ہماری زبان پہ آنے لگ گیا ہے. تو ہماری بچوں کو تو سالوں سال اللہ حفاظت کرے, پتہ نہیں کب اس مصیبت سے نجات ملے. تو ان کے یہ تو پورا کفر ہے, تو ان کے ایمان کا کیا ہوگا. اس لیے بس میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ بچوں کو پلانے کی چیز ہوتی ہے, پڑھا دینا کافی نہیں. ایسا دل میں اتر جائے, ربط القلب بالشیء, عقیدے کی تعریف کہ دل سے اس چیز کو باندھ دینا, دل کے ساتھ وہ چیز اٹیچ ہو جائے, جڑ جائے, اس کا نام ہے عقیدہ. تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور آج کے دور میں ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے. ہم سمجھتے مدرسہ بھیج دیا, اسکول بھیج دیا, ٹیوشن بھیج دیا, تینوں جگہ کی فیس ادا کر دی, ماں باپ کی چھٹی ہو گئی. نہیں, بچوں کا سب سے اہم مدرسہ بچوں کے ماں باپ. مولانا نے یاد کرا دیا کہ بھائی کھانے کے پہلے کی دعا یہ, کھانے کے بعد کی دعا یہ. اب وہ عملی زندگی میں, پریکٹیکلی لائف میں وہ کون لائے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ کی ذمہ داری. تو اس وجہ سے ماں باپ اس میں اہم رول ادا کریں. اور چونکہ یہاں مرد حضرات ہیں تو اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر, اپنے اہل خانہ اور گھر والوں پر ہم حاکم بن کر نہ رہیں. ہم لوگ حاکمانہ اسٹائل میں بات کر رہے ہیں, بیوی کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی. ٹائم ایک تو دیں گے نہیں, یا تو موبائل میں لگے رہیں گے, مخلصانہ ٹائم نہیں دیں گے, اور اگر دیں گے تو بھی حاکمانہ ہے. ادھر آ, تیرے کو میں نے بولا تھا وہ پیسے لانے کا تو لایا, تیرے کو بولا تھا وہ سامان پہنچانے کا پہنچایا, تیرے کو بولا تھا وہ لائٹ بل بھرنے کا بھر دیا. اچھا سن, نماز پڑھا, ہاں جا برابر پڑھنا, بس ہو گئے. یہ اس طرح کی ہم بات کر نہیں. اسکول میں وہ کیا پڑھ رہا ہے چیک کرو, مدرسے میں اس کو کتنا پڑھائے گا وہ چیک کرو. بیچارے اکثر ماں باپ دینداری سے دور ہونے کی وجہ سے بچے کی 10-12 دعا, کھانے کے پہلے کی, بات کی, دودھ پینے کی, چائے پینے کی, یہ سب دعا سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہو میرا بچہ تو مفتی زمان اور علامۃ الورا بن گیا ہے, اب اس کو سب آ گیا. ارے بھائی بہت کچھ باقی ہے. وہ 10-12 دعا سن کے ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو
تو یہ مطمئن ہونے کا دور نہیں ہے. اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی ایمان کی فکر، عملی تربیت کی ضرورت ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاکمانہ انداز نہیں، بچے کو وقت دو، روز دو. آج تو ایسا ہے کہ جب آپ نے سختی کے ساتھ بات کی، اب بچے کو بولتے کل پھر آنا، ہاں کل پھر تیرے سے بات کروں گا. اب بچہ جی میں یہ بولتا ہے یا اللہ یہ کل آوے ہی نہیں، آج ہی آ جائے، یہ کھڑوس کے پاس کل پھر جانا پڑے گا، یہ پھر کل پھر ڈانٹے گا. اس زمانے میں اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تربیت اور تعلیم کے لائن سے، تو بچوں کا دوست بننا پڑے، ان کی نفسیات کو سمجھنا پڑے. کیا وجہ ہے کہ آج کے بچے اپنی ضروریات، اپنی سوچ، اپنی خواہشات ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے. فرینڈ سرکل میں بولیں گے، ادھر ادھر بولیں گے، ماں باپ کو نہیں بولیں گے. کیوں؟ وہ اپنی پرسنلی بات ماں باپ سے شیئر کرنے میں اپنے آپ کو انسیکیور، غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو بول کر سوائے ڈانٹ کے مسئلے کا کوئی حل نکلنے والا نہیں، تو ان کو بولنے کی کیا ضرورت. تو انہوں نے ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان کو یہ تاثر دو کہ بیٹا تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ یہ تیرا باپ ہے. ان کو یہ تاثر دینے کی ضرورت، پھر دیکھیے معاملہ بدلے گا. اور ایک اہم بات یہ کہ جو آپ اپنے بچوں کو، جو ہم بولتے ہیں تربیت کرو تربیت کرو، تو تربیت میں کرنا کیا ہے؟ تربیت میں ایک چیز یہ کرنی ہے کہ جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہو وہ آپ خود بن جائیں، بچہ بھی خود بخود بن جائے. ہم میں سے تقریباً بہت سو نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، اماں نماز پڑھ رہی ہے اور بازو میں وہ 1.5-2 سال کا بچہ بھی سجدے میں گرا ہوا. اس کو کس نے بولا کہ یہ کر دو؟ کس نے بولا؟ کسی نے نہیں بولا. مطلب یہ ہے کہ بچہ کیپچر اخاذ لینے والا ہے، جو ماں باپ کریں گے وہ بچہ کرے گا. اب ہمارا حال یہ ہے کہ بچے کو بول رہے جا تو مدرسہ قرآن پڑھ، تو ابا کے رعب اور جلال میں وہ پڑھ تو لے گا، لیکن وہ بچہ اندر سے اس کا دماغ اس کو یہ کلک کر رہا ہے کہ یار ابا روز بولتے قرآن پڑھ، مدرسے جائے، یہ کر، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میرے ابا نے رمضان سے لے کر ابھی تک قرآن کو اندر سے نکالا بھی نہیں، اور میرے کو روز بولتے پڑھ تو لے گا وہ، لیکن اس کا اندر سے ضمیر بولے گا کہ ابا بولنے والا ہے، خود کچھ پڑھتا نہیں. تو بچے کو جو بنانا ہے وہ پہلے ہمیں بننا پڑے. بچے کو بولتے جھوٹ مت بول، گھر میں کام والی ہے، اب بچے کی اماں اس کام والی کو ڈانٹ رہی کہ کل کیوں نہیں آئی تھی، کل میں بہت بیمار تھی، کل کیوں نہیں آئی، کل میری طبیعت بہت خراب تھی. اب بچہ یہ سن رہا ہے کہ ممی بول رہی ہے میں کل بہت بیمار تھی، ممی تو کل بازار میں گھوم رہی، مال میں گئی تھی، کل تو طبیعت خراب ہوتی تو باہر بھی نہیں جا سکتی، ممی تو کل بہت خوش تھی، بیمار کب تھی. تو ایک طرف ممی گیان یہ دے رہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنے کا بیٹا، اور ممی خود بول رہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولے اٹ از اوکے، مسئلہ نہیں، کبھی کبھار بول دے رہے تو کوئی بات نہیں. تو ہمارا جب قول و فعل کا تضاد ہمارا بچہ دیکھتا ہے تو اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، پھر وہ آئے گا ہمارے کام پر، ہمارے بول پہ نہیں آئے. بچے کی تربیت ہمارا کام ہے، اصل ہمارا بول نہیں. اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بچے نے پورا قرآن مجید استاد کو سنایا اور بتایا کہ یہاں پر ہر بچہ اسی طرح پڑھتا ہے. تو میرے عزیزوں، بستی کے باشندوں، ماشاءاللہ آپ لوگ مالی تعاون تو کر ہی رہے، اپنی مالی صلاحیتیں اس دین پر لگا رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت قبول کرے، لیکن سب مل کے لگاؤ، دل کھول کے لگاؤ کہ ہمارا مال اگر دین پر لگ گیا یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اپنے بچوں کو بھی لگاؤ اور اپنے مال کو بھی لگاؤ، صرف مال دے کے چھٹی نہیں. اور یہ نہیں کہ میں نے مال دیا ہے تو میرے کو یہ عہدہ دے دو، وہ عہدہ دے دو، نہیں، میں نے مال اللہ کے لیے دیا،
بس بات ختم ہو گئی. اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر یہ نہیں کہ میرا نام فلاں جگہ لکھو، اسٹیج پہ میرے کو بلاؤ، وہاں میرا نام کیوں نہیں آیا. آج لوگ نام کے لیے لڑ رہے ہیں، کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں. قرآن شریف نے ہمارا مزاج یہ بنایا کہ دعا الی اللہ وعمل صالحا، اللہ کی طرف بلاؤ، نیک کام کرو اور بولو اننی من المسلمین، میں مسلمان. مسلمان کا نام بعد میں، پہلے یہ دو کام کرو. تو یہاں سے سبق یہ دے رہا ہے قرآن شریف کہ پہلے کام کرو پھر نام ملے گا. آج یہ کہ نہیں نام پہلے دے دو پھر میں دیکھوں گا کام کرنا ہے کہ نہیں وہ بعد میں سوچیں. جیسے ایک بار الیکشن ہوا تو الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ جو امیدوار ہوتا ہے وہ پرچار کے لیے نکلتے ہیں. تو وہ پرچار کے لیے نکلا اور اس نے یہ بولا کہ دیکھو اس بار تم لوگ میرے کو جتا دو، تمہارا سب کام کر دوں گا، تمہارے روڈ بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو پبلک نے بولی سر یہ تو آپ 3-4 بار پہلے بھی بول چکے ہیں، ابھی آج تک روڈ بنا نہیں. بولے نہیں اس بار بن جائے گا. بولے وہ کیسے اس بار، کیا گارنٹی ہے؟ بولے دیکھو پہلی بار میں جیتا تو میرا جیب بھر لیا، دوسری بار جیتا تو گھر والے کا بھر لیا، تیسری بار پورے خاندان کا بھر لیا، اب کوئی نہیں بچا، اب تمہارا نمبر، اس بار جیتا دو. سمجھ رہے؟ تو لوگ آج کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، نام کے لیے لڑ رہے ہیں. نہیں، اخلاص پیدا کرو. اپنا اگر جان لگ رہا ہے، مال لگ رہی ہے، بہت آخرت کا بہت بڑا سودا ہے. تھوڑے سے نام کے لیے اس سودے کو کیوں برباد کر؟ جیسے ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، گھر پہ مہمان آئے تو بولتے ہیں کہ میرے جو 7ویں حج کا زمزم کا کین ہے نا اس میں سے زمزم پلاؤ. اب یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ 7واں حج اور 12واں حج، ایک جملہ بولا اور 7 حج کے لاکھوں روپے برباد ہو گئے. وہ ثواب چلا گیا. انہوں نے ریاکاری کر دی، اپنے حج کا اعلان مار دی. بلکہ یہ حاجی کا لقب ہی صحیح نہیں ہے. بھائی تم نے کوئی ڈگری تھوڑی لی ہے کہ حاجی صاحب سب بول رہے ہیں. بس یہ لوگوں نے بنا لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لائے تو آپ کا نام، تو بولے ان کا نام حاجی عبدالرزاق، ان کا نام حاجی سعدی، ان کا نام حاجی زبیر. اب سب نے پوچھا حضرت آپ کا نام؟ کہا نمازی اشرف. میرا نام نمازی اشرف. تو بولے حضرت یہ کیا بول رہے ہو نمازی اشرف؟ بولے حج کر کے تم حاجی بنے تو تم تو حج سال میں 1 بار کیے، میں تو دن میں 5 بار نماز پڑھتا، تو کیا میں نمازی نہیں بول سکتا اپنے آپ؟ یعنی بٹ ڈگری کس کی ملتی ہے؟ جو اعزازی چیز ہو. ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مفتی صاحب. اب بولے کہ یہ انسان صاحب ہے. بھائی انسان کو ڈگری تھوڑی ہے، یہ تو سب انسانی کا، یہ جانور ہے یہاں پہ سب. الگ سے کوئی چیز ایڈیشنل ہوگی تو کہا جائے گا یہ ڈگری ہے کہ یہ انجینئر ہے، یہ مفتی ہے، یہ قاری ہے. اب بولے یہ انسان صاحب. تو حج، نماز، یہ تو مسلمان کے بنیادی کام میں ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں. ہاں تو میں اوپر ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی پر حاکم مت بنو. حدیث شریف میں مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بلکہ ہر دنیا کا انسان محفوظ رہے. میری ذات سے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں. افسوس یہ ہے کہ میں دوسرے مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کو کیا میری زبان اور میرے ہاتھ سے میرے بچے اور میری بیوی بھی محفوظ نہیں ہے تو میں کیسا مسلمان؟ دوسرا کیا محفوظ رہتا؟ میرے بیوی بچے بھی میری ہاتھ اور میرے زبان سے محفوظ نہیں ہے. ہم حکیمانہ انداز میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت آپ حضرات کی خدمت میں بہت مبارکبادی ہے. مدرسے کے اس معائنے کے بعد بہت دلی مسرت ہو رہی ہے، دل سے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقیات سے نوازے. ہمارے جو یہ علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بے لوث مخلصانہ خدمات کا اللہ ہی اپنے خزانے غیب سے ان کو دارین میں بدلہ نصیب فرمائیں. اور آپ حضرات جو بھی مدرسے کا خیال رکھتے ہیں اپنی مالی صلاحیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو میں خوب برکت نصیب فرمائیں.
اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مدرسے کی فکر اپنے گھر کی فکر سے زیادہ کرو. یہ پاور ہاؤس، یہ جو بھی بچے نے رات میں قرآن شریف سنایا، مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر بول سکتا ہوں اس کی برکت بستی کے ہر گھر میں پہنچے. وہ برکت آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن پہنچ گئی. لیکن اس کے بدلے میں ہم نے مدرسے میں کیا لگایا ہے؟ تو اب مدرسے کی فکر اپنے گھر کی فکر سے زیادہ کرو کہ مدرسے میں کیا ضرورت ہے، مالی اعتبار سے میں مدرسے کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے کوئی امیر ہونا ضروری نہیں کہ وہ سیٹ صاحب ہے تو وہ کریں گے. حدیث شریف میں کیا کہا؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کی ایک گٹلی، صدقے میں کھجور کی ایک گٹلی دے دیں. کھجور کی گٹلی کتنے روپے کی آتی ہے؟ 1 روپے کی آتی ہے. 8 آنا بند ہو گئے، ابھی 1 روپے سے نیچے بول بھی نہیں سکتے، فری میں. تو پتہ ہی چلا ہونا. اور یہ چیز خود ہمارے علماء برادری کے لیے، وہ صحابی کا واقعہ ہے نا کہ ان سے کفارہ میں کچھ صدقہ دینا تھا تو انہوں نے کہا حضرت میں خود ہی میرا کفارہ لے لوں، مجھے خود کو ضرورت ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہمیں کوئی آ کے دے جائے، نہیں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اگر ہم مدرسے میں پڑھا رہے، اللہ نے مدرسے اور بچوں کے طفیل ہمیں سیلری سے نوازا تو اس میں سے میرا بھی کچھ حصہ میرے مدرسے میں لگ جائے، ہمارا مال بھی مدرسے میں. اللہ تعالیٰ ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اپنے چہروں کو سنتوں سے سجائیں. یہ مسلمان کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 ایرانی جو مسلمان نہیں تھے وہ حضور کی خدمت میں آئے. ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، مسلمان بھی نہیں تھے لیکن چہرے پر داڑھی نہیں تھی. جب سامنے آئے تو حضور نے چہرہ گھما لیا، ان سے چہرہ ملایا نہیں. اب ہم روزے پر جائیں، مدینہ شریف جائیں، کون سا مسلمان ہے جس کو یہ تمنا نہ ہو کہ مجھے مدینہ شریف جانا؟ سب چاہتے ہیں. تو اگر یہ چاہت ہے، جیسے کہ بچے نے ابھی کیا بولا، وہ دل ہی کیا ہے جو عشق میں پگھل نہ جائے. تو عشق کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی. ہم تو ایک اپنا ظاہر بھی حضور کی طرح نہیں بنا رہے، باطن کیا بناتے ہیں، اندرون کیا بناتے ہیں. تو ارادہ کرو کہ اپنے چہروں کو سنت والا بنائیں. بچپن سے 55 گزر گیا، چاچا جان ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں ہینڈسم لگ رہا. ارے کٹی ہوئی کھیت اور لہلہاتی کھیت میں خوبصورت کیا لگتا ہے؟ ہرا بھرا کھیت کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ ہماری کھیتی ہے، یہ سفاچٹ چٹیل میدان، کوا چاٹ گیا، کون سا جانور صاف کر گیا. معذرت میں کسی پر تانا نہیں، لیکن سنت کی محبت ہمارے دل میں آنی چاہیے. وہ عشق کی کیا ہے جس میں آدمی پگھل نہ جائے. تو پگھلنے کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی. اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح بناؤ. اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں نہ کوئی حسین آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. تو آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں اپنے چہرے کو سجائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مدینہ شریف پہ لے جائیں. کریں گے انشاءاللہ. بہت پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بستی کے بھائیوں کو بھی سنت پر لاؤ، نمازوں پر لاؤ، عمل پر لاؤ، عمل کے جذبے سے ابھارو، علماء کی محبت سے ابھارو، مدرسے کی محبت سے ابھارو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن مدرسے کو دیکھ کر اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور آپ سے تھوڑی زیادہ تفصیلی بات ہوگی. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بستی والوں سے، مدرسے سے، آپ سب لوگوں سے مل کر بڑی اپنائیت کا احساس ہوا، بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو، اس مدرسے کو، اس بستی کو خوب ترقی عطا فرمائے. بستی میں آپس میں پیار اور محبت اور اتفاق نصیب فرمائے. ہر قسم کے جھگڑوں سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی، مدرسے کی، بستی والوں کی اور ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بچوں سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کلاس میں اکثر بچے، سب بچے بلکہ تقریباً وہی چیزیں پڑھتے ہیں
جو یاد کرنے والی رہتی ہے. مدرسے میں 2 قسم کی چیزیں بچے پڑھتے ہیں, ایک تو سمجھنے کی اور ایک یاد کرنے کی, ہے نا. تو آپ لوگ زیادہ تر سب حفظ یاد کرنے والی چیزیں پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ استاد کو سبق سناتے ہیں تو سبق کچا نکلا تو استاد ڈانٹتے ہیں, کیوں کچا ہے, بہت کچا ہے, جو بھی ہے. تو اس کے جواب میں بچہ کیا بولتا ہے؟ اس کے جواب میں اگر استاد نے ایسا بولا کہ کیوں کچا ہے, یاد نہیں, تو بچہ اس کے جواب میں کیا بولتا ہے؟ بولو کوئی, کیا بولتا ہے بچہ؟ یاد نہیں ہوا. ہاں, یاد نہیں ہوا, بھول گیا. نہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں بولے گا, ورنہ کھائے گا نہیں ایک تماچا. کہاں یاد ہے, پھر بھول کیوں گئی؟ اور بتاؤ کیا بولتا ہے بچہ؟ کیوں یاد نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں بچہ کیا بولتا ہے, یہ میرا سوال. اور کوئی بتاؤ, کسی کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہو؟ بچے ہی بتا سکتے ہیں, بڑے نہیں بتا پائے, کیونکہ آپ لوگ بولتے ہیں, وہ تھوڑی بولتے ہیں. نہیں, وہ تو استاد بولے گا. بچہ کیا بولتا ہے؟ استاد نے بچے کو یہ بولا کیوں یاد نہیں کرتا ہے, اس کے جواب میں بچہ کیا بولتا ہے؟ یہ نہیں بولتا ہے کہ یاد تو ہے, ایک تماشا کھا لے گا وہ, یہ نہیں بولتا ہے, کچھ اور بولتا ہے. وہ بتاؤ کیا بولتا ہے؟ یہاں پر آ کے بھول گیا بولے گا. وہ ایسا بولتا ہے, میں بتا دوں, حالانکہ آپ لوگ بولتے ہو, ابھی بولوں گا تو بولیں گے ہاں. نہیں, یہ بھی بولتا ہے استاد بہت یاد کیا تھا. یہاں پر آ کر بھول گیا اس طرح سے. ہاں, میں نے بہت یاد کیا تھا. وہ آگے کی بات ہے, لیکن یہ جملہ بچہ بولتا ہے کہ میں نے بہت یاد کیا. یاد کیوں نہیں کیا؟ استاد بہت یاد کیا. یہ تھوڑی بولے گا کہ یاد تو ہے, ارے پڑھے گی نہیں ابھی اس کو. تو کیا بولتا ہے؟ بہت یاد کیا, ہے نا, یہ بولتا ہے بچہ. تو یہ جو جھگڑا ہے یاد کرنے والا اور یاد ہو جانے والا, تو ایک تو یاد کرنے سے پہلے آپ دعا مانگو, رب زدنی علما, کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, محنت کے ساتھ پڑھو. اور اس کے بعد یاد کرنے کے لیے ایک اہم چیز یہ سنو کہ چاول پکتا ہے نا تو طباخ چیک کرتا ہے, باورچی, کہ بھائی کچا تو نہیں, ایسے چیک کرتا ہے. تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, سناتے تک چاول پکاتے رہتے, چیک نہیں کرتے کہ پکا کے نہیں پکا. تو یہ مسئلہ آتا ہے, کیوں یاد نہیں کیا؟ استاد بہت یاد کیا تھا. اس کا حل کیا ہے کہ سبق پکاؤ اور بیچ بیچ میں چیک بھی کرو کہ چاول پکا کے نہیں پکا. سمجھے کہ نہیں؟ آپ پکاتے رہتے ہیں, بیچ بیچ میں مستی بھی کرتے رہتے ہیں, وہ سب کرتے ہیں. کرو, ٹھیک ہے, بچہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا مستی. لیکن سبق بھی یاد کرو, لیکن چاول چیک کرتے رہو کہ سبق پکا کے نہیں. اب وہ چیک کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سنا. ہم اس کلاس پڑھتے تھے تو مغرب سے عشاء تک 1.5-2 گھنٹہ رہتا ہے. تو ہمارے استاد پونے گھنٹے کے بعد سبق سنتے تھے, مغرب بعد, صبح میں نہیں. ٹیسٹ لیتے تھے کہ کتنا یاد کیا. تو ہم وہ پونے گھنٹے میں یاد کر لیتے تھے, 1.25 گھنٹہ دھمال کرتے تھے. اس کے بعد استاد چلے جاتے تھے کھانا. تو وہ کیا کرتے تھے استاد, وہ چاول چیک کرتے تھے کہ ابھی چاول کتنا پکا. تو ہمارا پونے گھنٹے میں چاول پک جاتا. پھر صبح اٹھ کے تھوڑی دیر اور یاد کرنا پڑتا ہے. تو حل سمجھ میں آیا کہ آپ پڑھتے مت رہو, پڑھو بھی اور پڑھنے کے ساتھ چیک بھی کرو. اب چیک کرنے میں کیا ہے کہ ایک دوسرے ساتھی کو سنا دیا کہ بھائی ذرا سن لے. اب یاد ہوا کہ نہیں, وہ فیصلہ تم نہیں کریں گے, وہ دوسرا سننے والا کرے. اور وہ کیسے کرے گا کہ جو اندر لکھا ہے اس میں سے کچھ چھوٹے نہیں, اور جو اندر لکھا نہیں ہے اس میں کچھ ایڈ نہ ہو. یہ 2 باتیں ہو گئی تو چاول پک گئے. جو اندر لکھا ہے اس میں سے کچھ چھوٹے نہیں, اور جو اندر نہیں لکھا اس میں سے ایڈ نہ ہوگا. چاول کچا ہے, واپس یاد کرو. لکھا ہے اندر, یا لکھا ہے اندر چاول کچا ہے, پکاؤ واپس.
جو لکھا ہے وہ چھوٹے نہیں، جو نہیں لکھا ہے وہ ایڈ نہ ہو. یہ جب تک چاول چیک کرنے والا اس کی گارنٹی نہ دیتے ہوئے تب تک یاد کرو. تو پھر استاد نہیں بولے گا کہ کیوں یاد نہیں کیا، اور پھر آپ یہ نہیں بولیں گے کہ بہت یاد کیا. یاد تو میرے پیارے بہت کیا تھا لیکن چاول چیک نہیں کیا. کریں گے؟ چلیے دعا سے پہلے درود شریف ہم پڑھیں گے. الف سے لے کر یا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب آپ کو سناتا ہوں. آپ سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، ٹھیک ہے؟ محبت سے پڑھنا، عقیدت سے پڑھنا. الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے. آپ پڑھتے رہیے. تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، غاد نے کہا ضامین آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا، بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی العلی الوہاب لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ساری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پیارے اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما، گناہوں کی نفرت عطا فرما. یا اللہ اس بستی میں 100% دینداری کو زندہ فرما، دینداری کے نام پر، شریعت سنت کے نام پر دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. آپس میں پیار، اتحاد اور محبت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے جتنے بھی اکابر، جتنے بھی بانیان اور ذمہ داران اور مفکرین دنیا سے فوت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اور جتنے لوگ یا اللہ اس کی فکریں کر رہے ہیں، اپنی جانی مالی صلاحیتیں مدرسے کی ترقی پر لگا رہے ہیں، یا اللہ بستی والوں کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما. ہمارے علماء کرام کو اس کا بہترین اجر نصیب فرما، دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرما. مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما. مدرسے کو، بستی والوں کو، بستی کے ایک فرد، ایک مرد، ایک عورت کو بے انتہا قبول فرما. ہمارے اس ان معصوم بچوں کی یا اللہ آمین کو قبول فرما. ہمارے بچے نے یا اللہ پورا قرآن مجید سنایا، آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا. یا اللہ اس عمل کے نتیجے میں پورے حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. ان کے اساتذہ کرام، ان کے ماں باپ، پوری امت مسلمہ کی اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.